بخشش دی، لیکن اے سند ضرور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا ذرا تھن لڑا کے گونج پہ جائے، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ آ سجنا گل کتھے سی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے، علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے۔ ایک دن مولا علی پاک شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار دے اندر جا رہے ہیں، سامنے سیدنا ابوبکر صدیق پاک آ رہے ہیں، راستے دے اندر ٹکرا ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی پاک دا ٹک ٹکی لگا کے چہرہ تک کی جا رہے ہیں، چہرہ ویکھی جا رہے ہیں۔ مولا علی پاک پوچھ دینے ویر ابوبکر صدیق کی ویکھ دیو؟ سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے فرمایا، سرکار نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، فرمایا میں عبادت کر رہا۔ مسجدیں بری بری ہیں، صبح 2:30 بجے 2 سوا 2 بجے سے کانوں میں آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، روزے دارو اللہ نبی کے پیارو، جو اللہ اور اللہ کے نبی کا پیارا ہے انہیں بلایا جاتا ہے کہ اٹھو سحری کا انتظام کر لو۔ کتنا پیارا موسم برا، یہ اللہ کی رحمتیں صبح صبح کیسی آوازیں دیتی ہیں، کیسے بلا رہی ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم شوق در شوق دوڑ کے بھاگ کے کہ ہم مسجد میں پہنچیں نماز پڑھیں۔ یہ رمضان شریف ہے، اب ایسا جذبہ ہے نا، رمضان المبارک کے بعد بھی ایسا جذبہ ہو تو پھر ہم مسلمان ہیں نا۔ یہ تو نہیں کہ ایک ماہ میں ہمیں اتنا جذبہ مل گیا کہ ہم مسلمان ہیں، روزے ہم پر فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں۔ بھائی رمضان کے علاوہ بھی نمازیں فرض ہیں، نمازیں پھر بھی معاف نہیں ہیں۔ تو آج ہم نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے، 21ویں رمضان المبارک کو ان کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار ویر مصطفیٰ دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر کرنا ہے، جوانوں کی طرح ذکر کرنا ہے، کیونکہ میرے کریم نبی نے فرمایا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی مور نہ لگا دے۔ پھر مولا علی وہ ہیں جن کی ولادت کعبے میں ہے، اللہ کے گھر میں، ولادت بھی اللہ کے گھر میں، شہادت بھی اللہ کے گھر میں، اے بھی اللہ کے گھر میں، گئے بھی اللہ کے گھر سے واپسی رخصتی ہے، تو ان کا ذکر کرنا ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث مبارکہ ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ربا میں اپنے یاروں سے پوچھا، اللہ کا واسطہ دیا تمہیں، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے ایک بات تو بتاؤ نا۔ سرکار کے غلاموں نے فرمایا، علی کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو، ذرا پوچھو نا۔ میرے مولا علی پاک نے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا کہ اس حدیث کو، سرکار کے فرمان کو کس کس نے سنا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے نا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، فرمایا جس کا میں مولا، علی اس کا مولا ہے۔ مولا علی پاک پوچھ رہے ہیں، فرمایا کہ بتاؤ یہ سرکار سے کس کس نے فرمان سنا ہے؟ تو بدری 12 صحابہ کھڑے ہوئے جو بنگے بدر میں موجود تھے،
12 صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، عرض کی مولا علی غدیر خم کے موقع پر ہم نے مصطفیٰ سے سنا ہے، غدیر خم کے موقع پہ ہم نے مصطفیٰ سے سنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے۔ آگے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجی امہاتہم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ آپ نے توجہ نہیں کی۔ فرمایا کیا جو مومن ہیں، مومنوں کی جانیں جو ہیں میں ان سے بھی زیادہ انہیں پیارا نہیں؟ صحابہ نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، کہ انہیں پیارے ہو۔ آگے فرمایا جو مومن ہے ان کی جانوں سے بھی میں زیادہ پیارا ہوں۔ فرمایا من انفسہم وازواج امہاتہم، فرمایا کہ میریاں بیویاں مومنہ دی ماواں نے۔ فرمایا پھر میریاں بیویاں جڑیاں نے نا وہ مومنہ دی ماواں نے۔ تو نبی دے نال جس کا نکاح ہو جائے وہ مومنہ دی ماواں نے۔ ساڑی سب تو پہلی ماں جو ہے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ ہے، پھر سیدنا صدیق اکبر دی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مومنہ دی ماں ہے۔ حضرت میمونہ بھی ماں ہے، حضرت صفیہ بھی ماں ہے۔ تو برادران محترم جو موضوع ہے ادھر آئیں توجہ کیجیے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والا ودعا من دعاہ۔ پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ آگے فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، فرمایا اے اللہ جو علی کو محبوب رکھتا ہے تو بھی اس سے محبوب رکھ، جو اسے دشمن رکھتا ہو تو بھی اسے دشمن رکھ۔ یہ بدری کتنے صحابہ؟ 12 صحابہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا غدیر خم کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ سنا ہے، اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو مومن ہے نا وہی میرے فرمان کو مانتا ہے نا، کو نہیں مانتا اور نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا جو مومن ہوگا وہی مانے گا۔ آگے فرمایا مولا علی پاک دے نال کس کس نے محبت تھی؟ اسی تو عاشق ہیں نا، محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے کہ مولا علی کے پاس بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا مبغضک الا منافق، فرمایا کہ جڑا منافق ہوئے گا نا وہ علی دے نال محبت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ منافق علی دے نال محبت نہیں کر سکتا تے مومن منافق نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ منافق علی دے نال عشق نہیں کر سکتا، پیار نہیں کر سکتا، محبت نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق دی پہچان کیویں کریں گے؟ کنج پہچان ہوئے گی کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے؟ تو میرے کریم نے ونڈ کر کے دس چھوڑے ہے۔ ذرا سبحان اللہ کو، میں سرکار دا فرمان کروں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار پاک نے فرمایا اِنَّا كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر پہچان کرنی ہوئے منافق کونے مومن کونے، فرمایا اس محفل دے اندر علی پاک دا ذکر چھیڑ لینا۔ جو اگر مومن ہوئے گا چہرہ پھول دی طرح کھل جائے گا، منافق ہوئے گا چہرے تے 12 بج جان گے۔ فرمایا جو اگر مومن ہوئے گا نا کہ مولا علی پاک دا ذکر ہوئے گا تو خوش ہوئے گا کہ میرے پیر علی دا ذکر ہو رہا ہے۔
اپنے پیر علی دے ذکر دے خوش ہوئے گا. فرمایا جو اگر منافق ہوئے گا تو او دے چہرے تے ویسے ہی 12 بج جان گے. وہ کہہ گئے ذکر کس طرح چھڑ گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ پہچان ہے کس دی؟ مومن اور منافق دے درمیان ذکر علی پاک. آؤ اگے سرکار دا فرمان پڑھیے ذرا سبحان اللہ کہو گے. میرے نبی نے فرمایا کہ جس دے دل دے اندر نہ مولا علی پاک دا بغض ہے نا وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. ذرا سبحان اللہ اچھی کہو. میرا دل کردہ میں یہ عربی دے اندر مکمل سرکار دا فرمان پڑھا. میرے ویر توجہ کری. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومه وکان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ ومد فی عمره حتی یجمع 1000 عام على قدمیہ ثم بین الصفا والمروة قتل مظلوما ثم لم يوليك يا علي لم يشم الرائحة الجنة ولم يدخلها. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ حضرت نوح پاک دی عمر جنی کنلی عمر فرمایا 950 سال تبلیغ کردہ روے 950 سال عبادت کردہ روے فرمایا پھر احد پہاڑ دے برابر اللہ دی راہ دے صدقہ بھی کر دے خیرات بھی کر دے خرچ بھی کر دے فرمایا 1000 سال پیدل حج بھی کرے 1000 حج بھی کر لوے فرمایا پیدل حج کرے پھر صفا اور مروہ دے درمیان مظلوم شہید کر دیتا جائے مظلوم شہید کر دیتا جائے فرمایا جو اگر وہ دل دے اندر مولا علی پاک دی محبت نہیں فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. فرمایا جنت تے جانا دور دی گل ہے وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. کنی عبادت کرے گا 950 سال احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دی راہ تے صدقہ کر دے خیرات کر دے خرچ کر دے 1000 سال ہر سال پیدل جا کے حج بھی کرے فرمایا جو اگر او دے دل دے اندر مولا علی دی محبت نہیں بغض علی ہے فرمایا جنت تو کیا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. جنت تو جانا دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. جنت جائے گا کون جو مولا علی پاک دا دیوانہ ہوئے گا. مولا علی پاک جس نو جنت دا ٹکٹ دیں گے وہی جنت جاوے گا. اگر سبحان اللہ کہو تو میں سرکار دی اگلی حدیث پڑھوں. میرے ویر توجہ کریں. اس حدیث راوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجوز احد الصراط الامن قطب له علی الجواد. فرمایا پل صراط تو گزر دے ہوں گے حضرت مولا علی پاک کھڑے ہون گے مولا علی پاک جنہوں جنت دا ٹکٹ دیں گے وہی پل صراط تو گزر کے جنت جائے گا وہی جنت جائے گا. سجنا اٹھے روکیا جانا ہے پوچھیا جانا ہے علی پاک نے جنت دا ٹکٹ دیتا یا نہیں دیتا. جندے کول علی پاک دا ٹکٹ ہوئے گا وہی جنت جائے گا. آؤ ہن قرآن بھی سنیے. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اللہ
اللہ خالق کائنات نے فرمایا روکیا جاوے گا، پکڑیا جاوے گا، فرمایا انہوں نے کھڑا کیتا جانا، پوچھا جانا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ ابو سعید خدری فرما دینے سرکار پاک نے فرمایا پہلے اللہ دا فرمان بھی دسیا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ایو انوالیت علی ابن ابی طالب، فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، روک لین گے فرشتے، پوچھن گے سناؤ بڑے کلو ٹکٹ کیڑا ہے جنت دا، ٹکٹ دکھاؤ، جدو جنت دا ٹکٹ ویکھن گے فرمایا علی پاک نے ٹکٹ دیتا ہوئے گا، فرمایا اوہی نو جنت جان دین گے، جدے کول مولا علی پاک دا ٹکٹ نہیں ہوئے گا وہ جنت جا سکے گا نہیں۔ جنت کون بڑھ رہے نے، کون تقسیم کر رہے نے؟ مولا علی پاک تقسیم کر رہے نے۔ میرے قریب نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار یوم القیامہ، فرمایا کہ مولا علی پاک جنت اور دوزخ دی تقسیم کر رہے نے، جنت اچ کس نے جانا ہے، دوزخ اچ کس نے جانا ہے۔ اچھا یار اتنے ایک عاشق نے لکھیا تے کمال دا لکھیا ہے مولا علی پاک دی ولایت دا جس نو اعتراض ہے نا وہ جنت اچ نہیں جا سکتا، ذرا سبحان اللہ کہو، میں پڑھا نا آ سجنا فرمایا جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، بدن پر حج کا احرام دل میں بغض علی، یہ کعبہ پاک کے پھیرے ہے طواف نہیں۔ فرمایا احرام ہی بنیا ہوئے نا، کعبہ شریف دے چکر لگا رہا ہوئے، جو اگر دل دے اندر بغض علی ہے فرمایا یہ پھیرے تے نہیں، طواف نہیں ہے۔ طواف اس دا ہے جس دے دل دے اندر حضرت مولا علی پاک دی محبت ہے، مولا علی پاک دی ولایت نو منن والا ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہو گی؟ مولا علی پاک دا ذکر ہے، ذرا جوان بن کے جڑے بن کے سبحان اللہ کہیے نا۔ آ میرے سجنا قاری سعید چشتی نے بھی کمال کر دیتا، وہ کہندے نے علی نال بغض رکھی اوے تو نکمے آ، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمے آ، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمے آ۔ حضرات محترم کعبہ ہے بیت، علی ہے اہل بیت، بیت میں اہل بیت ہی آ سکتا ہے۔ کعبہ ہے بیت، علی ہے اہل بیت، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے مظہر اللہ، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے حجت اللہ، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے اذن اللہ، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے ہدایت اللہ، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے اسرار اللہ، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے انوار اللہ، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے اسرار اللہ، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے ولی اللہ، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے ولی اللہ۔ آ میرے ویر توجہ کری، سرکار پاک دا کے فرمان سنیے، میرے نبی نے فرمایا قرآن نو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف نو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے پیر علی دے بارے میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، میرے قریب نبی نے فرمایا
علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، فرمایا کعبہ شریف نو دیکھنا عبادت ہے۔ آگے فرمایا النظر الی المصحف عبادت، قرآن پاک دے اوراق لفظاں نو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کعبہ نو دیکھنا عبادت، قرآن نو دیکھنا عبادت۔ النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی دے چہرے نو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر اساں کیوں نہ کہیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اللہ نے جنہوں زبان دیتی ہے روزے دے نال پڑھ لو، کیونکہ علی پاک دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ تو صرف علی علی پڑھ لو، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ سجنا سارے کول ہور کوئی سند ہوئے نہ ہوئے بخشش دی، لیکن اے سند ضرور ہے اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ ذرا تھن لڑا کے گونج پہ جائے، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ آ سجنا گل کتھے سی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے، علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے۔ ایک دن مولا علی پاک شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار دے اندر جا رہے نے، سامنے سیدنا ابوبکر صدیق پاک آ رہے نے، راستے دے اندر ٹکرا ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی پاک دا ٹک ٹکی لگا کے چہرہ تک کی جا رہے نے، چہرہ ویکھی جا رہے نے۔ مولا علی پاک پوچھ دے نے ویر ابوبکر صدیق کی ویکھ دے ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے فرمایا، سرکار نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ فرمایا میں عبادت کر رہا، فرمایا ویر علی میں عبادت کر رہا، میں عبادت کر رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے فرمایا علی میں عبادت کر رہا۔ سیدنا مولا علی پاک نے فرمایا بھائی ابوبکر صدیق پاک، سرکار پاک نے فرمایا، پھر مولا علی پاک نو سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے فرمایا، نبی نے فرمایا مولا علی پاک دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا قیامت والے دن پل صراط تو گزر کے جنت وچ اوہی جاوے گا جنوں ٹکٹ مولا علی دے گا، جنوں ٹکٹ مولا علی دے گا۔ سیدنا مولا علی پاک نے فرمایا بھائی ابوبکر صدیق پاک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ٹکٹ اس نو دینا جس ٹکٹ تے مور ابوبکر صدیق دی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ سرکار پاک نے فرمایا
کہ بھائی ابو بکر صدیق پاک کہ علی ٹکٹ جنت دی اس نو دینا جس ٹکٹ تے مہر سیدنا ابو بکر صدیق پاک دی ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق پاک دی مہر ہوئے، اس نو جنت دی ٹکٹ دینا۔ آپ میرے سجنا قرآن پڑھیے، سرکار دے فرمان پڑھیے، مولا علی پاک دی کرامتہ پڑھیے۔ آپ دی کرامت ایک باب لے لیے نا زندگی مک جائے گی، کرامتہ نہیں مکن گیاں۔ اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے مولا علی پاک نو، یہ مولا علی پاک دی شان ہے۔ اچھا سجنا، مولا علی پاک نے تے اپنی زندگی چ نمازاں نہیں چھوڑیاں۔ اساں کیا رمضان شریف دے نمازی ہیں؟ رمضان شریف کے علاوہ بھی اسی نمازاں بعد اندر پڑھاں گے یا نہیں پڑھاں گے؟ اج مسجداں ساڑیاں آباد نے۔ مولا علی پاک دے لئی عصر دی نماز دا سورج غروب ہو رہا ہے، سورج واپس آگے، قضا نہیں پڑھی، ادا پڑھی سی میرے مولا علی پاک۔ میرے پیر علی نے نماز ادا پڑھی سی، قضا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ہوندیاں بھی قضا؟ اشارہ ہویا، سورج واپس پلٹیا۔ آپ نے نماز ادا پڑھی ہے، قضا نہیں پڑھی۔ اور ایک نماز کا ذکر کر لی مولا علی پاک دی دا۔ ایک جنگ دے اندر نا مولا علی پاک آپ دی پنڈلی چ نہ تیر لگ گیا، تے تیر بہت گہرا چلا گیا۔ تیر کٹ دینے تکلیف بڑی ہے۔ پوچھا مولا علی پاک تیر کھنچ کٹی ہے؟ فرمایا کہ رک جاؤ، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنا، جدو سجدے دے اندر جاواں تساں تیر کر رہنا۔ آپ نے نماز نہیں تھی، سجدے دے اندر گئے، تیر کر لیا گیا، نماز تو فارغ ہوئے، دیکھیا تیر نہیں۔ پوچھیا تیر کدو کٹیا سی؟ حضور جدو تسی سجدے دے اندر پہلے سجدے دے اندر گئے سی جو تیر کر لیا، تمہیں پتہ نہیں چلیا؟ فرمایا مینوں تے پتہ ہی نہیں چلیا، میں تے اللہ خالق کائنات دی تجلیات دے اندر اتنا گم سا، مینوں پتہ نہیں چلیا۔ یہ نماز ہے۔ اساں صرف رمضان شریف دے نمازی بن گئے ہیں۔ 21 رمضان مبارک نو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہے۔ شہادت بھی مسجد اندر ہے۔ صبح دی نماز دے لیے آ رہے نے، گلاں بہت زیادہ نہیں، تفسیر دے اندر المختصر صبح دی نماز دے لیے آ رہے نے۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک بھی نال نے۔ ایک بدخاں دا ذکر آندا ہے کہ بدخاں مولا علی پاک دے جبہ مبارک نو صبح صبح پکڑ رہی نے تے بہت زیادہ بول رہی نے۔ امام حسن پاک پیچھے ہٹانا چاہتے نے، لیکن انج لگتا ہے کہ بدخاں جی میں آج جان نہیں دے رہی ہیں۔ میرے پیر علی پاک نے فرمایا کہ حسن بیٹا انہاں نوں روک نہ، اج انہاں نوں بھی پتہ ہے آخری ملاقات ہے، اج آخری ملاقات ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے دی جامع مسجد اندر صبح دی نماز دے لیے آئے، نماز مصلی امامت تے کھڑے ہوئے۔ امام حسن پاک فرماندے نے میں بالکل آپ دے پیچھے سی، 2-3 بندے چھوڑ کے ابن ملجم یہ دشمن علی سی، وہ آیا، انال کھڑا سی، نماز دے اندر ہی انہیں 6 نیزے مولا علی پاک دے سر تے مارے۔ اور تاریخ دے اندر موجود ہے مولا علی پاک ایک دفعہ بیمار ہوئے تو سرکار پاک دے غلامہ نے عرض کی مولا علی پاک بہت زیادہ بیمار نے، لگتا نہیں بچ سکتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسترے تے مولا علی پاک دے وصال نہیں ہونا، وفات نہیں ہونی۔ حضور پھر کنج ہونی ہے؟ فرمایا کوئی شہید ہون گے اور انہاں دی داڑھی خون دے نال تر ہو جائے گی۔ جدو 6 نیزے مارے گئے سر دے اندر، مولا علی پاک زمین تے تشریف لائے، اشارہ فرمایا کہ حسن نماز مکمل کراؤ۔ جدو نماز مکمل ہوئی، دشمن ہوئی پڑھیا گیا، مولا علی پاک نے داڑھی تے اس طرح ہاتھ پھیریا، فرمایا کہ میرے نبی دا فرمان سچا ہے، میرے نبی دا فرمان سچا ہے۔ مولا علی پاک نو گھر لے کے گئے، آپ نے اپنے بیٹی امام حسن پاک نو بلایا، امام حسین پاک نو بلایا، اپنی بیٹیاں نو بلایا، سیدہ زینب پاک نو فرمایا کہ تیرے ویر حسن نو پیالے چ زہر دے کے شہید کیتا جائے گا، اور کربلا دی ٹپے تھے تیرا ویر حسین بھی شہید ہوئے گا، کلہ نہیں اپنے بچے بھی قربان کرے گا۔ اپنے ویران دا خیال کرنا، ماں بن کے نہ دا خیال کرنا۔ سیدہ زینب پاک عرض کر دینے ابا جان پریشان نہ ہو، جو اگر میرے ویر امام حسین پاک نے اپنا 6 ماہ دا
علی اصغر قربان کیتا تے میں اون محمد بھی قربان کر دیاں گی، میں اون محمد بھی قربان کر دیاں گی۔ پھر ہویا بھی اسی طرح، اون محمد بھی قربان کیتے۔ امام